توصیفات، تمجیدات، تحمیدات اللہ ذوالجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو امام الموحدین، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ احباب گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا معیار ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، رسول مانے، پیغمبر مانے اور آپ سے محبت نہ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور اگر نہ کرے یا دل میں محبت نہ ہو، جو مرضی کر لے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کو ناقص اور ادھورا قرار دیا ہے، جس میں محبت کا لیول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت میں دنیا کی کسی اور چیز کا بڑھ جائے۔ مثلا ایک آدمی کو محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، ایک آدمی کو محبت ہے اپنے ماں باپ سے زیادہ نہیں، محبت ضرور ہے لیکن کم ہے، شدید نہیں ہے، اللہ کے بعد ہر چیز سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک سب سے زیادہ میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں اللہ کے بعد۔ مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والد، والدہ، اولاد، حتیٰ کہ جمیع جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ، جب تک اس کے ہاں میں محبوب نہیں۔ اور دوسری حدیث کے مطابق حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں اس کو اگر محبوب نہیں ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے مانا جائے کہ کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مانتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ محبت رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل کیسی محبت تھی اور اس کی اہمیت کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کبھی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، پہلے بھی کئی بار بیان کیا ہے۔ لیکن آج میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس محبت کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے اور محبت کا تقاضا کیا ہے، یہ محبت رسول ہم سے کیا چاہتی ہے، اور ایسی کون سی چیز ہے جس کی عدم موجودگی محبت کے دعوے کو کھوکھلا کرتی ہے بلکہ دھڑام سے گرا دیتی ہے۔ اگر ایک آدمی محبت کرتا ہے، کہتا ہے میں محب ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، اس کا ثمرہ یہ ہے ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس کا محب ہوتا ہے محبوب کا کیا ہو جاتا ہے، وہ مطیع، فرما بردار، تابع دار۔ اور جو دعویٰ کرے محبت کا اور ان کے احکامات سے نافرمان ہو، تابع داری کرنے کے بجائے اعراض کرنے والا، منہ موڑنے والا، نافرمانی کرنے والا، ٹھکرانے والا ہو، ایسے آدمی کا محبت کا صرف دعویٰ ہو سکتا ہے، یہ محبت حقیقی نہیں۔ آج ہم سارے مسلمان سارے محبت کرتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی اس محبت کو جو معیار ایمان ہے، اگر یہ محبت ہے تو ایمان ہے، یہ محبت نہیں ہے ایمان مکمل نہیں ہے، ناقص ہے، کمی ہے بہت زیادہ اس میں، اس کو صحیح سمت پہ لانا ہے۔ کیسے؟ اس تقاضے کو پورا کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل، پیشوا، امام مان لیا، اب آپ کے پیچھے چلنا، آپ کے نقش قدم پہ چلنا، آپ کی پیروی اور اتباع کرنا،
یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اس پر کئی گزارشات آپ اس منبر سے کئی مرتبہ سماعت فرما چکے ہیں، مختلف انداز کے ساتھ اور مختلف زاویوں کے ساتھ۔ آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک آدمی وہ ہے جو بے عمل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، بد عمل آدمی ہے۔ آج میرے مضمون کی اس گفتگو سے وہ خارج ہے۔ ہم اس نقطے پر آج بات کریں گے کہ عمل کرتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، قول اور حدیث اور سنت کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور قول، فعل، طریقہ، رواج اور رسم کو ترجیح دے کے اپنائیت کرے، اس کے لیے دل میں رکھے۔ ایسا آدمی کیا وہ محب ہے سچا؟ وہ سچا محب نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ بات کریں کہ کائنات میں اللہ نے اگر سب سے زیادہ کسی کو حسین و جمیل بنایا ہے تو کس کو بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دنیا میں ایسی ہستی ہے آپ کے بعد بھی جو آپ سے زیادہ خوبصورت تھی، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا اس کی بات سن کے؟ اچھا ہوگا، تاثرات اچھے ہوں گے۔ اب اس کی بات یہ سن کر کان دھریں گے اس کی طرف کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا سنوں کیا کہہ رہا ہے، تحقیق کروں؟ تحقیق بھی کریں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط؟ کو تحقیق کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی کہے رتبے اور مقام اور مرتبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی کوئی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم ختم نبوت کا جھنڈا لے کے چوک چوراہے چورستے گلی گلی نگر نگر میں نکل پڑیں گے۔ یہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے کہ آپ کے برابر کسی ہستی کو قرار دے رہا، زیادہ ہونا دور کی بات۔ اور پھر یہاں پر ہمیں کیا ہو جاتا ہے جب ہم سے کہا جاتا ہے بات ٹھیک ہے، قرآن میں بیان ہوئی ہے، حدیث نے بتلائی ہے، لیکن فلاں شخص نے بھی تو ایسے کہا نا، جہاں کیا ہو جاتا ہے حسن میں اگر کوئی بڑھ کے نہیں، فہم، فراست، علم، تقوی، بصیرت اور صحیح نہج اور منہج کے اوپر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی مد مقابل بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک طرف جب امام المرسلین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، حدیث آ جائے، آپ کی سنت اور طریقہ آ جائے، پھر ہمارے سامنے اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی بزرگ، ہمارا کوئی دوست یہ بات کرے کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، تو میں کیسے اس کی بات سنوں؟ حسن میں نہیں کہہ رہا کہ میرا باپ اس سے خوبصورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رتبے میں نہیں کہہ رہا، کسی اور شجاعت میں، بہادری میں، دلیری میں، سخاوت میں، کسی چیز میں نہیں کہہ رہا، لیکن جب بات حدیث رسول، آپ کے قول کی، آپ کے فرمان کی آ جائے، پھر ہمارے بھائی یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے آپ بیان کرتے ہو، حدیث ہے، آپ کا فرمان اور سنت اور طریقہ آ گیا، لیکن میرے باپ ایسا کرتے تھے، میرے دادا ایسا کرتے تھے، ہمارا خاندان، قوم، قبیلہ، کنبہ ایسا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیا آپ کا کنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہے؟ آپ کا خاندان، آپ کے باپ دادا، آبا و اجداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ان کی بات اوپر ہو سکتی ہے، برابر ہو سکتی ہے؟ جب برابر نہیں ہو سکتی تو کیوں؟ پھر دوسرا بھائی، جب ہم اس سے یہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لاؤ جو تم کرتے ہو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنت ہے، طریقہ ہے، تو وہ یہ کہہ دیتا ہے تھوڑے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اب بتاؤ تم تھوڑے ٹھیک کر رہے ہو کہ وہ زیادہ؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ کہتا فرمان ہے، سنت ٹھیک ہے، مل گئی۔ ملنے کے بعد لوگوں کی اکثریت کدھر ہے؟ وہ اکثریت کا پیروکار بن جاتا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ پوری کائنات، آپ کی امت نہیں، پوری کائنات ایک طرف ہو، ایک طرف امام کائنات ہو، پراٹی ترجیح کس کے فرمان کو ہوگی؟
کس کے فرمان کو ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں آ کر جب یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ، ہمارے اپنے، ہمارے قوم قبیلے خاندان کے لوگ، حسن میں نہیں کہتے، جمال میں نہیں کہتے، باقی کسی معاملے میں نہیں کہتے، جب بات سنت رسول اور فرمان رسول کی آ جاتی ہے تو یہ بات ہمیں سننی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگ زیادہ کس طرف ہیں؟ اور بھئی آپ نے زیادہ لوگوں کا کلمہ پڑھا ہے کہ جدھر اکثریت ہوگی میں ادھر چلا جاؤں گا؟ یا آپ نے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ ایک آدمی ایک طرف، ساری کائنات ایک طرف، ہمیں اس طرف ہونا ہے جس طرف فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے نہیں دیکھنا ادھر ہمارے علماء ہیں کہ نہیں، ادھر ہمارے بڑے بڈیرے زہاد تقوی اور نیکیوں کے انبار لگانے والے ہیں کہ نہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت وہ کس طرف ہمیں لے کر جاتی ہے، اور دوسری طرف آیا رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا کسی اور کا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کا ہے فبہا، رسول اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو پھر اب یہ بات صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، اور یہ صرف محبت میں آ کے اپنے احساسات یا تصورات نہیں ہے، یہ منہج صحابہ ہے، منہج اسلاف امہ ہے، اور قرآن و سنت نے یہ ہمیں دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں فلا وربک، خطبے کے شروع میں جو میں نے آج پڑھی، قرآن مجید آپ پڑھیں، پورے قرآن کی جتنی بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں سب سے بڑی قسم کون سی ہے؟ سب سے بڑی قسم، کبھی کہا نا وہ تین کی قسم، کبھی کہا زیتون کی قسم، کبھی کہا بلد امین کی قسم، اور یہاں کیا فرمایا؟ تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم ہے۔ لا یؤمنون، اس وقت تک یہ مومن ہو سکتے، جب مومن نہیں ہو سکتے محب کیسے ہو سکتے؟ عاشق کیسے ہو سکتے؟ یہ کیسے کہہ سکتے میں تو بڑا سچا عاشق ہوں؟ بھائی اللہ کہتا ہے عاشق ہو بڑی بات ہے، لا یؤمنون، ایمان نہیں مانوں گا، محبت کیسے مان سکتا ہوں؟ کب؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک وہ اپنے تنازعات اختلافات میں آپ کو حاکم فیصل اور منصف نہیں مان لیتے، میں ان کا ایمان نہیں مانوں گا۔ اچھا پھر مان لینے کے بعد کیا ہے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت، پھر اپنے دل میں جو آپ نے فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں اتنی سی بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، جب تک دل کی گہرائی سے بغیر تنگی کے، گھٹن کے رسول کائنات کے فرامین کو، احادیث کو، طریقے کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا ہے تب تک اللہ اس کے ایمان کو بھی قبول نہیں کرے۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوئی ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے 4585۔ مختصر کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا اور ایک اور آدمی کا آپس میں باغ کو پانی پلانے کے حوالے سے ایک تنازع تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ دیا، اس کے یا زبیر ثم ارسل الماء الی جارک، آپ کا باغ پہلے آتا ہے، آپ اپنی زمین کو پہلے پانی پلائیں، پھر پڑوسی کے لیے چھوڑ دینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس آدمی نے کہا یہ آپ کی پھپھی کا بیٹا ہے، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اللہ اکبر، پھر اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ نے کہا اس کے یا زبیر، زبیر اپنے کھیت کو پانی پلا، کیوں حق ہی تمہارا بنتا ہے، فیصلہ ہی ہے، یہاں تک کہ منڈیروں تک پانی پہنچ جائے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہو تیرے رب کی قسم ہے جب میرے محبوب کا فیصلہ تسلیم نہیں کرو گے میں تمہارے ایمان کو، کلمے کو، محبت کو، کسی بھی چیز کو تسلیم نہیں کروں گا۔ محبت رسول، اطاعت رسول پر قرآن مجید بے شمار آیات ہیں، لیکن جہاں پر فرمان رسول آگے جو میں نے نقطہ بیان کرنا ہے، دوسری طرف اس آدمی کی اپنی بات آ گئی، کسے لیا جائے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ کسے لو؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ جس طرح قرآن سچا ہے، اللہ کی وحی ہے، آپ کے جو تشریعی امور ہیں، یاد رکھیں جو آپ کے تشریعی امور ہیں جو آپ نے بطور شریعت اور دین بیان کیے، اپنائے یا عمل کیے، وہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وہی ہے۔ بعض لوگ نا منکرین حدیث بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، الٹے سیدھے سوال پوچھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں آپ کہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہی ہے، آپ اپنی بیوی کو کہتے جاؤ مجھے جوتا لاؤ، کیا یہ وہی تھی؟ تو تشریع امور
جو آپ کو اللہ نے کے رسول دین سکھا رہے ہیں، عمل بتلا رہے ہیں، وہ کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ ان کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ وما ينطق عن الهوى، سورہ النجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نطق نہیں کرتا اپنی خواہشات سے، ان هو الا وحی یوحى، ہاں وہ صرف وہی نطق کرتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان، قرآن بھی اس میں شامل ہے اور حدیث بھی اس میں شامل ہے۔ آپ کی جو احادیث تشریعی امور کے حساب سے، ایک ادبی امور کے حساب سے، ایک روایت ایسی بھی ہے، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول آپ کبھی کبھی ہم سے مذاق کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب میں مذاق بھی کرتا ہوں تب بھی بات سچی ہی کرتا ہوں، تب بھی بات کیا کرتا ہوں؟ سچی کرتا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی دلیل موجود ہے کہ آپ کی احادیث بھی وہی ہیں، سچ ہے 100%۔ 3646 نمبر حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یتکلم بالرضاء والغضب، کبھی خوشی کی حالت میں کلام کرتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں کلام کرتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کر، موڈ دیکھ کے لکھا کر۔ کیا کیا کر؟ موڈ دیکھ کے لکھا کر۔ جب خوشی ہو لکھ لیا کر، اچھے موڈ میں ہو، غصے میں ہو تو بندہ کچھ بھی بات کر لیتا ہے تو نہ لکھا کر، اور لکھنا چھوڑ دیا، لکھنا چھوڑ دیا۔ اس حدیث اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تدوین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، تبھی تو لکھ رہے ہیں، تدوین ہوئی، یہ اجمی سازش نہیں ہے، کہاں لکھا کر۔ اور کچھ دن جب چھوڑا، لکھنا چھوڑ دیا، آپ نے پوچھا نوٹ کیا کرتے تھے میری باتیں، اب نوٹ نہیں کر رہے، لکھ نہیں رہے، کیا وجہ ہے؟ لکھتے نہیں ہو۔ کہ اللہ کے رسول لوگوں نے یہ صلاح دی ہے کہ آپ کا موڈ دیکھ کے لکھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اکتب، لکھ، فوالذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، ما یخرج منہ الا حق، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا نہیں نکلتا۔ اس زبان سے جب نکلے گا اللہ کی وحی کے مطابق نطق ہوگا، وہ حق ہوگا۔ تو اس لیے جب یہ حق آ جائے، یہ حق آ جائے تو پھر کسی اور کی بات تسلیم کی جا سکتی؟ اگر کسی اور کی بات تسلیم ہوگی، مطلب کیا ہے؟ حق کا مقابلہ کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے؟ کس چیز کے ساتھ؟ باطل کے ساتھ۔ یہ دین کے معاملے، عقائد کے معاملے میں آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دینی امور کے بارے میں کہہ دیتے ہیں بڑی ڈٹائی اور بڑی دجا دلیری کے ساتھ، وہ جی فروئی مسئلے چھوڑو، میں آپ کو فروئی نہیں، اس سے بھی کم تر مسئلہ بتاتا ہوں، ایک نہیں کئی مسائل ہیں، میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس کا ایک ٹکڑا صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 4059 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مختصراً کہ ایک صحابی تھے جلابیب ایک غلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو نا یہ اس کی بیٹی کے حوالے سے نکاح کا پیغام بھیج دیا کہ جلابیب کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ درکار ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں جا کے اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں پھر بتاؤں گا۔ گھر آیا، بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو جلابیب ایک عام سا آدمی ہے، شکل و صورت کا بھی اتنا اچھا نہیں ہے، غلام بھی ہے، ہمارے پاس فلاں اور فلاں کا رشتہ آیا، ہم نے ٹھکرا دیا، جلابیب کے ساتھ اپنی بچی کو کیسے بیاہ سکتے؟ نہیں ہو سکتا۔ بیوی نے کیا مشورہ دیا؟ یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ اب یہ عام معاملہ تھا، یہ دین کا وہ معاملہ نہیں تھا جس کا انکار آپ کفر کی حد تک پہنچ جائیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور بغض ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے صرف منگنی کا پیغام بھیجا ہی اس لیے کہ تمہاری رضا ہے تو اپنی بچی اس کے نکاح میں دے دو، لیکن بچی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، محب ایسا ہوتا ہے، ماں باپ کی گفتگو ایک پردے کے پیچھے سے سن رہی ہے، عورت حیا کے مارے بولتی بھی نہیں اگر اس کی شادی کا معاملہ ہو، لیکن فوراً بول اٹھی، کہا اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، اے قاصد کو نہ دیکھو، بیچنے والے کو دیکھو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے رشتے کو ٹھکرا رہے ہو؟ اگر اللہ کے رسول
जुलबीब के साथ मेरे रिश्ते पे राजी है, मैं राजी हूं, मेरा निकाह कर दो। माँ बाप की मुश्किल हल हो गई, सीधा आए, कहा अल्लाह के रसूल अगर जुलबीब को हम बच्ची दे तो आपकी इसमें रजा है? इन रजीता रजी ना हो, अल्लाह के रसूल अगर आप राजी है हम राजी, बच्ची देने के लिए तैयार। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं राजी। बच्ची का रिश्ता इसलिए नहीं ठुकराया कि पीछे भेजने वाला कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हम क्या कहते? बाप दादा, अक्सरियत, रस्म रवाज दीनी मामलात में, यहां उनका जाती मामला था, पर्सनल मैटर था। फिर वो वक्त भी आया फरमाने रसूल पे अमल करने का, अल्लाह समरा भी देता है। वो वक्त भी आया कि जुलबीब एक जंग के अंदर है, खातून आई है, अपने खामन को देखती है शहीद पड़ा हुआ है, 7 आदमी इर्द गिर्द मार दिए। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, 2772। जंग के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हल तफ़क़िदून मिन अहद, वो किसी को गुम पाते हो? कोई हमारा मुजाहिद जो ना हो? कहा फलां फलां नहीं है। जाया, देखा, ढूंढा, लाशें मिलती अपने मुजाहिदों की। फिर अल्लाह के रसूल पूछा हल तफ़क़िदून मिन अहद, गोया आपके दिल में एक आदमी है, ढूंढ रहे हैं उसको। फिर पूछ रहे हो किसी को और गुम पाते हो? कहा फलां फलां को। कहा नहीं, किसी और को भी गुम पाते हो? कहा अल्लाह के रसूल बस आप पूरे हो गए। कहा नहीं, जुलबीब। जब देखा जुलबीब को 7 आदमियों को मार के, उसके बाद वहां पर ही पड़ा हुआ, 7 उसके नीचे पड़े हुए, 7 को अकेले मार गिरा के खुद शहीद हो गया। अल्लाह के रसूल ने अपने इन साइद के ऊपर, इन हथेलियों के ऊपर रखा। रावी हदीस बयान करते हैं, ये मंजर भी नोट कर रहे, क्योंकि ये मंजर बड़ा शहादत बंदों को मिलता है कि जुलबीब के नीचे सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कलाइयां थी, ये हथेलियां थी, ये आपकी ज़राएं थी। और अल्लाह के रसूल फरमा कर रहे थे इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु, इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु, और ये मुझसे मैं इससे, ये मुझसे मैं इससे। और फिर वो औरत जब शुरू में रिश्ता दे आम समझ के, आम समझा जा रहा था ना, तो मदीने में ऐसी खैर व बरकत अल्लाह ने दी, किसी और का घराना ऐसा नहीं था कि हजरत अनस फरमाते हैं सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में अगर कोई माल खर्च करता जुलबीब की बीवी किया करती थी। सबसे अल्लाह ने माल और रिस्क भी दिया। तो बहरहाल में जो बात करना चाह रहा था वो आप समझे कि हजरत जुलबीब का रिश्ता भेजने वाले रसूलुल्लाह, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात आ गई, उन्होंने अपनी मां के मशवरे को मानना, बाप की बात को माना। हम कहां खड़े, हमारी मोहब्बत कहां खड़ी है? अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम का भी यही मनहज है कि जब फरमाने रसूल आ जाए किसी और तरफ देखना। सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 37 है, सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हयाउ ला याती इल्ला बिल खैर, हया खैर ही लेकर आता है। हया जो आदमी, शर्म हया जिसके अंदर होती है उसमें खैर ही खैर होती है। बुशैर बिन काब उन्होंने कहा कि हिकमत की बात कुतुब में लिखा हुआ है, इसमें सकीनत भी है, इसमें वकार भी है, इसमें कमजोरी भी है। यानी जो बंदा बाहया होता है कमजोर भी हो जाता है। अल्लाह अकबर। फग़ज़िब इमरान हत्ता इहमर्रत ऐनाहु, इमरान बिन हुसैन गुस्से से सुर्ख हो गए, आंखें सुर्ख हो गई और कहने लगे ओ हद्दिसुका अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तुहद्दिसुनी अन सुहुफिका, और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बयान करता हूं। फरमाने रसूल आ गया, हया में खैर ही खैर, मुकाबले में हिकमत का कोई सहीफा पेश करते हो। सहाबा का मनहज क्या था? जब फरमाने रसूल आ जाए कोई भी और चीज, किसी हकीम की हिकमत, किसी साइंस की, किसी साइंसदान की साइंस और किसी और की फाहम और बसीरत चल सकती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ गया, बाकी सारी चीजें खत्म। मुसलमान की मोहब्बत वहां जवाब दे जाती है। ये होती है असल मोहब्बत, ये मोहब्बत का नतीजा समरा। वो तो वाकया आपने कई बार सुना हुआ है जामे तिरमिज़ी के हवाले से। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से किसी ने कहा था हज तमत्तु और हज क़िरान के हवाले से कि आपके वालिद गिरामी मना करते हैं। कहा था अम्रु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युत्तबा अम अम्रु रबी, बताओ मेरे बाप की इत्तिबा करोगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इत्तिबा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। ये सहाबा का मन। हिब्रुल उम्मा, तर्जुमानुल कुरान, आलिम अहले बैत सैयदुना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
عروہ نے مسئلہ پوچھا، امام بغدادی کی کتاب ہے الفقی والمتفقہ جلد 1 صفحہ نمبر 145 میں مسئلہ پوچھا کہ عشرہ ذی الحج جو ہے اس کے اندر عمرہ کرنا. تو اصل بات یہ تھی، یہ بات پہلے سمجھ لیجئے کہ عشرہ ذی الحج میں کوئی بھی نیکی کریں گے پورے سال کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ہر ایک چیز ہے، مطلب ضروری نہیں ہے، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، آپ اگر اس کو نہیں کرتے تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں. تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے عشرہ ذی الحجہ کے اندر عمرہ نہیں کیا. تو عروہ کہنے لگے کہ عبداللہ بن عباس کو آپ لوگوں کو عمرے کا کہہ رہے ہو، حالانکہ ابو بکر و عمر نے وہ نہیں کیا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ھذا الذی اہلککم، اس چیز نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دی ہے، یہ چیز تمہیں ہلاک کر دے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے اوپر آسمان سے عذاب آ سکتا ہے. کیوں؟ احدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجیئونی بابی بکر و عمر، جب میں فرمان رسول بیان کر رہا ہوں مقابلے میں ابو بکر و عمر کو پیش کیا. کتنی بڑی ہستیاں ہیں، امت میں ان جیسی ہستی دوبارہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی. سیدہ کہول اہل الجنہ، نبی کے بعد اگر مقام ہے تو صدیق کا ہے. کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کروں، مقابلے میں تم شیخین کو بیان کرتے ہو. حضرت عروہ کہنے لگے آپ سے زیادہ وہ علم والے، آپ سے زیادہ وہ سنت کو جاننے والے، آپ سے زیادہ وہ اتباع کرنے والے ہیں. امام بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اسی حدیث کے تحت، کتاب ہماری لائبریری میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ جو بات عروہ نے کہی وہ صحیح ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر سب سے زیادہ علم والے، سنت کو جاننے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے. لیکن لا ينبغي ان يقلد احد في ترك ما ثبتت به سنت رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر کسی چیز کو ثابت کر دے، کسی کا ترک میں پیروی کی جا سکتی، تقلید کسی کی نہیں کی جا سکتی. ان يقلد احد، کسی ایک کا بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت کو چھوڑ کر اس کی بات کو اپنایا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ منہج دیا ہمیں صحابہ اکرام. بہت ساری مثالیں واقعات ہیں، وقت نہیں ہے. امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1563 ہے. ایک اختلاف تھا ان کا، کس سے؟ خلیفہ سوم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلے میں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی کلمات کہے، صحیح بخاری کے اندر موجود. کیا کہے؟ ما کنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، کہ میں کسی ایک آدمی کے قول کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک. یہ عام آدمی نہیں تھے، حضرت عثمان کا قول تھا دوسری طرف. تو کیا فرمایا؟ جب فرمان رسول آ جائے تو میں کسی اور کے قول کو اختیار کروں. علی سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ منہج یہ ہمیں حضرت صحابہ کرام نے دیا. بہت ساری مثالیں، وقت نہیں ہے. تابعین کا بھی یہی منہج تھا. خلیفہ خامس کون ہے؟ کون ہے؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا تعارف آپ کو ہوگا. وہ فرماتے ہیں، امام ابن ابی حیثمہ کی تاریخ حدیث نمبر 9335 ہے، اس میں فرماتے ہیں عمر بن عبد العزیز لا رأی لأحد مع سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جب خلافت پر براجمان ہوئے اپنے لوگوں کو خط لکھا. اب خط لکھتے ہوئے حاکم کیا کہتے ہیں کہ میری بات ماننی پڑے گی تمہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا رأی لأحد. ظاہر ہے مشاورت کی کمیٹیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن میں کسی کی رائے نہیں لوں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے میں نبی علیہ السلام کی سنت کو اپناؤں گا، کسی اور کی رائے کو اپنا سکتا نہیں. یہ ہمیں اسلاف نے یہی کیا. پھر لوگ کہہ دیتے جی ائمہ کی بات ہے، اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ ائمہ کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے. کیسے ممکن ہے؟ جنہوں نے کتب احادیث لکھی، روایت کی، بڑے لمبے لمبے اسفار کیے، محنتیں کی، تحقیق کی، احادیث کو جمع کیا، مسائل کو استنباط کیا، اجتہاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو ہم میں پہنچانے تک ایک بہت بڑا مشقت والا انہوں نے کام کیا، اور آج ہمارے تک آسانی سے وہ دین پہنچا. ہم ان کی عظمت کو نہ مانیں، ان کی رفت کو نہ مانیں.
ان کی بلندی کو نہ مانے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور ان کا احترام نہ کرے۔ کوئی بھی صاحب بصیرت، صاحب علم، قرآن سنت پڑھنے والا وہ ائمہ محدثین کی گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ عام استاد کی کوئی نہیں کر سکتا، ان کی کون کر سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے بھی ہمیں یہی منہج دیا۔ کیا منہج دیا؟ فرمان رسول آ جائے دنیا ساری کیا کرو؟ ٹکرا دو۔ پہلے امام کون ہے؟ ویسے تو امام بہت زیادہ گزرے، امام عطا بن ابی رباح ہے اور دیگر بہت بڑے ائمہ ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو مشہور ائمہ اربعہ ہیں وہ 4 ہیں نا، چاروں کا حوالہ دیتا ہوں۔ پہلے امام کون ہے؟ امام مالک بن انس، امام مالک بن انس امام دار الہجرہ، امام ابن ابی حاتم الرازی، ان کی کتاب الجرح والتعدیل، اس کے مقدمہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام ابن ابی حاتم الرازی یہ 327 ہجری میں فوت ہوئے۔ کہتے ہیں امام مالک بن انس رحمہ اللہ وہ مسند پہ بیٹھے تدریس کر رہے ہیں، تو ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، وضو کرتے ہوئے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا چاہیے؟ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، ایک انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا چاہیے؟ امام مالک نے فرمایا لوگوں کو میں نے یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی مدینے کے لوگوں کا اس پر عمل کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ تو جب وہ بات درس مجلس ختم ہوئی تو شاگرد اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور حدیث کی سند پڑھنی شروع کی۔ میں مختصر کرتا ہوں، وقت ہو گیا۔ حدیث کی سند پڑھنی شروع کر دی، حدیث کی سند پڑھی، سند پڑھنے کے بعد کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے پاؤں کی انگلیوں کا اس چھوٹی انگلی کے ساتھ خلال کیا کرتے تھے۔ امام مالک کیا فرماتے حدیث سن کے؟ وہ میں نے فتویٰ دے دیا، میں نے مدینے کا عمل بیان کر دیا، یہ کہتے ہیں نہیں کہ تم گستاخ ہو گئے، امام نے بات کر دی، فتویٰ دے دیا، تم مانتے نہیں۔ انہوں نے کہا ان ھذا الحدیث حسن ما سمعت به قط الا الساعة، یہ حدیث حسن ہے، سند صحیح ہے، میں نے اس سے پہلے یہ حدیث ابھی تک سنی نہیں تھی، آج سن رہا ہوں تجھ سے، شاگرد سے سنی، آج سن رہا ہوں۔ کہتے کچھ عرصے بعد پھر دیکھا امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ امام مالک نے اپنا فتویٰ چھوڑا، فرمان رسول کو کیا کیا؟ اپنایا بھی، بیان بھی کیا اور رجوع بھی کیا۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں فرمان ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اور کہا میرے ماتھے پہ زنار غیر مسلموں کا کوئی نشان دیکھ رہے ہو؟ کہا نہیں، میں غیر مسلم ہوں کہ رسول اللہ کا فرمان آ جائے پھر میں کوئی رائے ڈالوں اس میں اپنی رائے کا دخل کیسے کر سکتا ہوں؟ امام شافعی ہے، بہت سارے اقوال ان سے موجود ہیں۔ کتاب الام امام شافعی کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 193 میں فرماتے یسقط کل شیء خالف امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اس کی مخالفت میں ہر چیز ساقط ہو سکتی ہے۔ ہر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طرف فرمان رسول ہو، دوسری طرف کوئی چیز بھی ٹھہر لا یقوم معه رأی ولا قیاس، جب فرمان رسول آ جائے مقابلے میں معارض، نہ کسی کی رائے کو کوئی دخل ہو سکتا ہے، نہ کسی کے قیاس کو کوئی ترجیح دی جا سکتی۔ یہ امام شافعی نے بولا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہمارے ہاں اکثریت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ منہج جو فالو کرے گا وہ حقیقی حنفی ہے، وہ صحیح منہج کے اوپر حنفی ہے۔ وہ ان کا کیا تھا؟ امام ابو طاہر ان کی کتاب ہے التیوریات، اس میں حدیث 933 نمبر روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سند کے ساتھ امام ابو عوانہ جن کی ایک حدیث کی کتاب ہے مسند ابی عوانہ، مسند ابی عوانہ یہ کیا ہے؟ حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے جو امام ہے مصنف امام ابو عوانہ وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے، قاضیوں نے کچھ چیزیں بھیجی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فتویٰ پوچھنے کے لیے، فلاں شخص نے فلاں چوری کی ہے اس کا کیا کیا جائے؟ امام صاحب فرماتے یقطع، ہاتھ کاٹ دو، ظاہر ہے جو چوری کرے گا اس کا کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ فلاں شخص نے فلاں چیز چوری کی، کیا کیا جائے؟ یقطع، کاٹ دیا جائے۔ قاضی اب مسائل پوچھ رہے ہیں، آج کے قاضی بھی اگر ائمہ اور علماء سے قرآن و سنت کے مطابق اگر فیصلہ کریں گے تو پھر برکتوں کا نزول ہوگا نا۔ کہا یقطع، ہاتھ کاٹ دو۔ پھر ایک آدمی نے کہا فلاں شخص نے کھجور چرائی ہے، درخت سے کھجوریں چرا لی ہیں، امام صاحب نے فرمایا یقطع، کاٹ دو۔ امام ابو عوانہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے حدیث کی سند پڑھی، سند پڑھ کے میں نے حدیث پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قطع فی ثمر ولا کثر، اگر شگوفہ ہو اور پھل ہو، اگر کوئی چرا لے درخت سے لگا ہوا پھل، اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ امام صاحب نے فرمایا مٹاؤ، مٹاؤ اس قاضی کو، اس فیصلہ جو بھیجا جا رہا ہے مٹا دو اس کو، اکتب لا یقطع، اور وہاں پر یہ لکھو کہ ہاتھ کس کو ترجیح دی؟ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بات کو مٹا کے ہٹوا کے کس کو ترجیح دی؟
فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حوالہ ان کا دیتا ہوں، قاضی ابو یعقوب قاضی یوسف، تو ان کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تاریخ یحییٰ بن معین کی جلد 2 کے اندر یہ بات صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، امام صاحب نے کہا لا تکتب کل ما تسمع منی، میری ہر بات نہ لکھا کر، کیونکہ آج اگر میری ایک رائے ہو، کل مجھے اس کے مقابلے میں حدیث رسول مل جائے، سنت سے علم آ جائے، میں اپنی رائے کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اب پیش بھی کرتا ہوں، اپناتا بھی ہوں، اور وہی میرا قول، وہی میرا فتویٰ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیسی ہے؟ اکتب، لکھ، فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سوائے سچائی اور حق کے کوئی بات نکلتی؟ اسی لیے محبت، عقیدت، احترام اس شخص کا مکمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنا لیتا ہے، جو اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔